اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتہاس اور تاریخ کی کتابوں سے ایک بہت ہی اہم عنوان آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، جو اس وقت زیر بحث ہے اور اس وقت تمام مسلمانان ہند کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ عنوان ہے کہ سلطنت مغلیہ کا ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو مشہور ہے۔ آج کل کے ناواقف لوگ ان کی اتہاس اور ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جس سے سننے والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ظالم آدمی تھے، حالانکہ تاریخی حقائق یہ ہیں، اتہاسک کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بادشاہ ہے جن کی حکومت اس ہندوستان میں کم دنوں تک نہیں رہی، بلکہ کئی دہائیوں تک اس نے حکومت کی ہے، 50 سال تک اس نے حکومت کی ہے۔ اور ان کے حکومت کے وقت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت یہ ہندوستان ایک متحدہ بھارت تھا، ایک متحدہ ملک تھا، جس میں افغانستان، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش، یہ تمام علاقے آتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ انتہائی انصاف ور عادل بادشاہ تھے، اللہ سے بے پناہ ڈرنے والے تھے، اور حکومت کے مال میں کبھی بھی وہ خیانت نہیں کرتے تھے، بلکہ انتہائی درجہ کے امانت دار تھے۔ ان کی امانت داری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ان کو اپنا خرچ پورا کرنا ہوتا تھا تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومتی خزانہ سے روپے پیسے نہیں لیتے تھے، بلکہ خود وہ مزدوری کرتے تھے، ٹوپیاں بنتے تھے یا قرآن مقدس کی خطاطی کرتے تھے، اور اس سے ان کو جو اجرت ملتی تھی اسی سے اپنی زندگی کا خرچ کا گزارا کرتے تھے، اور اسی سے اپنی زندگی کا بندوبست کرتے تھے۔ اپنی پوری حکومت سلطنت میں، دور حکومت میں کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنے گھریلو خرچ چلانے کے لیے یا اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیا، کوئی اس کا کرایہ نہیں لیا، اور نہ ہی 1 روپے ناجائز طریقے سے اس نے کبھی خرچ کیا۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص اللہ سے کتنا ڈرتا تھا، اور رعایا یعنی پبلک کے حقوق کی کس قدر وہ رعایت کرتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ایک استاد جن کا نام احمد جیون ہے، جو ان کے استاد تھے جونپور کے رہنے والے، انتہائی فاقہ کش تھے، ان کے گھر میں فاقہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ احمد جیون اپنے شاگرد عالمگیر کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو۔ چنانچہ جب استاد محترم ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے نکال کر اپنے خزانے سے 98 دیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اتنے بڑے رقبے کا مالک، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، جب ان کا استاد ان کے پاس آیا ہے تو 98 ان کو تھما رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ بہرحال اس 98 کو لے کر احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر لوٹے، اور گھر جانے کے بعد اس 98 سے انہوں نے کپاس کی بیج خریدی۔ کپاس ایک قسم کا پودا ہوتا ہے، اس کی بیج خریدی، اور اس کی بیج خرید کر اس کو بویا، جس سے اتنی برکت ہوئی کہ احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ جو کل تک فاقہ کش تھے مالدار ہو گئے، اور ان کے پاس اسی 98 کی برکت سے بہت سارا مال آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی وقت میں انہی مواقع پہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دکن حیدرآباد کے علاقے میں گئے ہوئے تھے کسی محاذ پر، ایک دورہ پر، اور وہاں سے لوٹتے ہوئے وہ ٹیکس بھی وصول کر رہے تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ وہ بڑی پابندی کے ساتھ لوگوں سے ٹیکس وصولا کرتے تھے، جن کے پاس جو حق ہے ان حقوق کو ادا کرتے تھے۔ تو کسی شخص نے اورنگزیب سے کہا کہ آپ سب سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، ذرا اپنے استاد محترم احمد جیون سے بھی تو ٹیکس وصول کریے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، یار وہ تو فاقہ کش انسان ہے، ان کے پاس کیا ہے جو ان سے ٹیکس وصول کرے؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں، اب ان کی وہ حالت نہیں رہی،
اس وقت وہ بڑے مالداروں میں آتے ہیں اور ان کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہے، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے۔ چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم احمد جیون کو بلایا۔ ظاہر ہے جو آدمی پہلے غریب تھا، اچانک اس کے پاس مال آ جائے گا تو لوگ تو پوچھتے ہیں نا تمہارے پاس اتنے مال کہاں سے آئے۔ چنانچہ اورنگزیب نے بھی اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ اچانک آیا کہاں سے؟ تو احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بیٹا جو تم نے 98 دیا تھا اسی 98 کی برکت سے۔ تو پھر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ پتہ ہے اس 98 کا رہسیہ کیا ہے، اس 98 کی حقیقت کیا ہے، اس 98 کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ دلی کے اندر ایک بنیا رہتا تھا اور میں اس بنیے سے حساب و کتاب لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس بنیے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے جتنے بھی حساب و کتاب تھے سب حساب لینے کے لیے میں اس کو اپنے پاس بیٹھایا۔ سارے پیسوں کا اس نے حساب دے دیا مگر 1 روپے کا حساب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس 1 روپے پہ نشاندہی کی اور اس بنیے سے کہا کہ اس 1 روپے کا حساب دکھاؤ۔ تو اس بنیے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ اس 1 روپے کا حساب اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر کی چھت خراب ہو گئی تھی اور مجھے چھت کی ریپیرنگ کرنے کی، اس کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ظاہر ہے اس کو درست کرنے کے لیے مجھے کسی مزدور کی ضرورت تھی، تو میں نے اعلان کیا کہ کوئی مزدور آ کر میرے گھر کی چھت درست کر دے تاکہ میں اس کی مزدوری دوں۔ تو مجھے ایک مزدور ملا، اس کی بڑی عجیب شرطیں تھیں، 2 شرطیں تھیں۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ اس مزدور کا کہنا تھا کہ میں ٹھیک کروں گا اس کا معاوضہ 1 روپے لوں گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ میں رات میں مزدوری کرنے آؤں گا اور فجر کی اذان سے پہلے لوٹ جاؤں گا۔ بنیا کہتا ہے کہ میں نے مزدور کی وہ شرط مان لی۔ ایک دن وہ کام کرنے کے لیے رات میں آیا اور فجر سے پہلے تک اس نے کام کیا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی اس نے کہا میں جا رہا ہوں، میری اجرت دو۔ چونکہ ابھی کام آدھا ہوا تھا اسی لیے مزدور نے خود ہی کہا کہ کام ابھی آدھا ہوا ہے، اسی لیے میری آدھی اجرت مجھے دے دو، اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل آ کر یا کسی دن آ کر میں یہ کام پورا کروں گا۔ بہرحال میں نے بنیا کہتا ہے کہ بہرحال میں نے مزدور کو 98 دے دی اور وہ 98 اپنے پاس رکھ لیا، دوسری 98 اپنے پاس رکھ لیا، ایک 98 مزدور کو ہم نے دے دیا، مزدور وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہو کر میں نے دیکھا کہ چھت تو کام چلنے لائق بن گئی ہے اور اس کو پھر سے درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دوبارہ میں نے مزدور کو تلاش بھی نہیں کیا، دوبارہ وہ مزدور آیا بھی نہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بتایا، پتہ ہے وہ مزدور کون تھا جو آ کر 98 لے گیا تھا؟ وہ مزدور اورنگزیب ہی تھا اور وہ میں ہی تھا۔ اور پھر اپنے استاد محترم سے مخاطب ہو کر کہا، استاد محترم میں نے جو آپ کو 98 دیا تھا وہی میری محنت کی کمائی ہوئی 98 تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا بادشاہ جو مزدوری کر کے اپنا خرچ نکال رہا ہے اور اپنے پاس پیسے جمع کر رہا ہے، اس بادشاہ کے اوپر ایسی بیجا الزامات لگانا کہ انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، یہ تاریخی حقائق سے منہ چھپانا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے انہوں نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، بغیر کسی امتیاز کے ساتھ، بغیر کسی بھید بھاؤ کے ساتھ انہوں نے ساری انسانیت کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر کہیں پر مسلمانوں نے کسی خاص جماعت کے ساتھ اتیاچار یا ظلم کیا ہے، جیسے غیر مسلم ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے ظلم ہوا ہے اور اورنگزیب کو اس کا پتہ چلا ہے تو انہوں نے بدلہ لیا ہے اس کا۔ کئی مسلم گورنرز ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کی حکومت کے وقت میں، ان کی سلطنت کے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی حکومت کے وقت میں جب کسی گورنر نے کسی غیر مسلم کے ساتھ بددیانتی کی ہے یا ناانصافی کی ہے تو فوراً اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایسے تاریخ اور اتہاسک حقائق ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے یہ جو انصاف ور بادشاہ گزرے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح اتہاس اور صحیح ہسٹری جاننے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل